اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا لیکچر ہے وہ دا قانون شہادت آرڈر 1984 کے اوپر ہے۔ اس کے اندر ہم بات کریں گے پریمبل کی، اور اس کے اندر جو شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینڈ، کمنسمنٹ اور اس کے ساتھ جس کی ڈیفینیشنز ہیں، لا گیٹ سے ریلیٹڈ کون سی امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں، ان کے کیا مطالب ہیں، تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے کہ یہ انفورسڈ کب ہوا، تو یہ 28 اکتوبر 1984 کو انفورس ہوا تھا۔ پریمبل اس کا ہے ویئر ایز اٹ از ایکسپیڈینٹ ٹو ریوائز امینڈ اینڈ کنسولیڈیٹ دا لا آف ایویڈنس سو ایز ٹو برنگ اٹ ان conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Quran and Sunnah. Now therefore in pursuance of the proclamation of 5th day of July 1977 and exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following order. تو ہمیں جس طرح سے پتہ ہے کہ لا آف ایویڈنس جو پہلا تھا وہ وہی ہے جو انڈین ایویڈنس ایکٹ کہلاتا تھا۔ اسی کے اندر کچھ ترامیم کر کے اس کو اسلامک لحاظ سے جو ہے وہ ترامیم کر کے نافذ کیا گیا۔ تو اس کا جو پریمبل ہے وہ یہ چیز بتاتا ہے کہ چونکہ یہ قرین مصلحت ہے کہ شہادت کے قانون کو اسلامی احکام کے مطابق بنانے کے لیے جس طرح کے قرآن پاک اور سنت میں اس کا تعین کیا گیا اس پر نظر ثانی کی جائے، اس میں ترمیم کی جائے اور اسے یکجا کیا جائے۔ تو اس سے پہلے جو تھا وہ انڈین ایویڈنس ایکٹ تھا، اس میں ترامیم کی، اور اب ہمارا یہ جو ہے QSO ہے جو کہ جس کے لحاظ سے پروسیڈنگز ہوتی ہیں ایویڈنس سے ریلیٹڈ، وٹنسز سے ریلیٹڈ، تو یہ چیز ہے۔ اب اس کے بارے میں اگر یہاں پر کویسچن پوچھا جائے تو اس کا پریمبل موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر ترامیم کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ ہم نے اس شہادت کے قوانین کو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ساری چیزیں بتاتا ہے وٹنسز سے ریلیٹڈ، حدود اللہ میں بھی اور ویسے بھی، تو ہم نے اس کو اس لحاظ سے ڈھالنا تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو اسلامی قانون بنانا تھا، تو ہم نے لا آف ایویڈنس کو قانون شہادت آرڈر میں ڈالا ہے، اور اس کی انفورسمنٹ ڈیٹ کو مد نظر رکھیں۔ یہ چیزیں اس کے اندر زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے مقصد کو جو کہ پریمبل میں دیا گیا ہے۔ اب ہمارا پارٹ 1 ہے وہ ریلیونسی آف فیکٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ شورٹ ٹائٹل، ایکسٹینڈ اینڈ کمنسمنٹ ہے۔ دس آرڈر میں بی کالڈ دا قانون شہادت آرڈر 1984. It extends to the whole of Pakistan and applies to all judicial proceedings in or before any court, including court martial, a tribunal or other authority exercising judicial or quasi-judicial powers or jurisdiction, but does not apply to proceedings before an arbitrator. اب اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو اکثر MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی پروسیڈنگز یا اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ کہاں کہاں کن جگہوں پر پروسیڈنگز میں شامل ہوتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، تو آلموسٹ ہر جگہ پہ اس کا استعمال ہوتا ہے، ایون مارشل لا کورٹ میں بھی ہوتا ہے، بٹ آربیٹریشن کے اندر اس کا اطلاق جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو پوائنٹ نوٹسیبل ہے وہ یہ ہے کہ آربیٹریٹر جو ہے وہ کورٹس اور اس کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کے اندر قانون شہادت آرڈر کا استعمال نہیں ہوتا۔ اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس، یہ ایٹ ونس ہی جو ہے وجود میں آیا تھا، تو اس کے کوئی وہ چیز نہیں تھی کہ اس کا کچھ پارٹ جو ہے وہ پہلے آتا اور کچھ بعد میں آتا، تو یہ جو ہے ایٹ ونس ہی انفورسیبل ہو گیا تھا۔ دوسری کلاس ہماری جو آتی ہے وہ انٹرپریٹیشن کلاس کہلاتی ہے، جو نارملی سیکشن 2 کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے جو آرڈر ہوتے ہیں اس کے آرٹیکلز ہوتے ہیں، تو یہاں پر ورڈ ہم یوز کریں گے آرٹیکل کا۔ تو آرٹیکل 2 انٹرپریٹیشن کلاس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ فرسٹ جو اس کے اندر ڈیفینیشن آتی ہے وہ کورٹ کی ڈیفینیشن ہے۔ تو ہمارا جو قانون شہادت آرڈر ہے اس کے ریگارڈنگ یا اس کے تحت کورٹ کی ڈیفینیشن میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ انکلوڈز آل ججز اینڈ مجسٹریٹ اینڈ آل پرسنس ایکسیپٹ آربیٹریٹر لیگلی آتھورائزڈ ٹو ٹیک ایویڈنس۔ اب جس طرح سے ہم نے اوپر پڑھا کہ آربیٹریٹر کے جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا، تو کیا ہم اس کو اس طرح سے اردو میں سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ عدالت
کورٹ میں تمام جج اور مجسٹریٹ اور تمام اشخاص ما سوائے ثالثوں کے کہ جو شہادت لینے کے قانونی طور پر مجاز ہوں شامل ہیں، کہ ثالث جو ہیں یا اس کی پروسیڈنگز ہیں اس پر اس کا اطلاق جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے بڑی انڈرسٹینڈ کرنے والی بات تھی۔ اس کے بعد ہماری دوسری ڈیفینیشن جو اس کے اندر آتی ہے وہ ڈاکومنٹس کی ہے، اور ڈاکومنٹ سے کیا مراد ہے، یہ ہماری کلوز بی بنتی ہے۔ اس کو بھی ساتھ مد نظر رکھنا ہوتا ہے، بعض دفعہ MCQs میں اس طرح سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کہاں پہ فال کرتا ہے۔ کلوز کی جو ہے وہ ڈفرینٹ کلوزز ABCD لکھ دیا جاتا ہے، تو جو اس میں سے ڈیفینیشن جہاں پر ایگزیکٹلی موجود ہوتی ہے ہم نے اس کا بیان وہاں پر کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے اس سبجیکٹ کی۔ Document mean any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of these means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter۔ اب ڈاکومنٹ کے پہلے ہم نے یہ چیز لکھنی ہے کہ کوئی بھی میٹر جو ایکسپریسڈ فارم میں ہمارے پاس موجود ہے، چاہے وہ لیٹرز کی شیپ میں ہے، وہ فگرز کی شیپ میں ہے، یعنی کہ وہ حروف کے لحاظ سے ہے، وہ اعداد ہیں، وہ علامات ہیں، یا ان میں سے ایک سے زائد ذرائع سے جن کا اس مات کو قلم بند کرنے کی غرض کے لیے استعمال میں لانا مقصود ہو، استعمال میں لائے جا سکتے ہیں۔ تو کسی چیز کو جب ہم ایکسپریسڈ فارم میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اگر لیٹرز یوز کرتے ہیں، فگرز یوز کر رہے ہیں، مارکس یوز کر رہے ہیں، کچھ بھی اس طرح کی چیز یوز کر رہے ہیں تو وہ ہمارا اس کے اندر شامل ہوگا اور ڈاکومنٹ کی شیپ میں آئے گا۔ اب اس کے اندر کچھ السٹریشنز ہیں جو ویسے موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ بعض دفعہ اس کے اندر سے ورڈز جو ہیں وہ چوز کر لیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے کہ نہیں۔ تو نمبر 1 ہے رائٹنگ از اے ڈاکومنٹ، دوسرے نمبر پہ ہے ورڈز پرنٹڈ، لتھوگرافڈ اور فوٹوگرافڈ آر ڈاکومنٹس، ا میپ اور پلان از اے ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے این انسکرپشن آن اے میٹل پلیٹ اور اسٹون از ڈاکومنٹ، کیریکیچر از ڈاکومنٹ۔ تو یہ ساری چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تحریر، کوئی بھی ایسی دستاویزات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تحریر شدہ کوئی بھی چیز آپ کی موجود ہے اس کو ہم ایز اے ڈاکومنٹ لکھیں گے، دیکھیں گے۔ چھپے ہوئے الفاظ ہوں، پتھر کے اوپر چھپے ہوئے الفاظ ہوں، یا تصویری الفاظ ہوں، دستاویزات ہوں۔ اس کے علاوہ نقشہ جات یا خاکہ وہ بھی دستاویزات ہیں۔ پھر کوئی چیز لوح کی گئی ہو وہ بھی ہماری کتبہ وغیرہ پہ لکھی ہوئی ہو وہ بھی دستاویزات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تصاویر پہ لکھی گئی چیزیں وہ بھی جو ہماری دستاویزات میں شامل ہیں۔ تو یہ ہماری ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن ہوگی جو کہ کلوز بی کے اندر شامل ہے۔ اس کا موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ایکسپریسڈ کرنے کے لیے کوئی بھی فارم یوز کر کے بتایا جائے کچھ تو وہ ہمارا ڈاکومنٹ کی شیپ میں آتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہماری سی کلوز آتی ہے جس کے اندر ایویڈنس کی ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے۔ اس میں اس کو 2 جگہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک کلوز جو ہے وہ نمبر 1 ہے، دوسری 2 ہے۔ پہلے میں آل اسٹیٹمنٹس وچ دا کورٹ پرمٹس اور ریکوائرڈس بی میڈ بیفور اٹ بائی وٹنسز ان ریلیشن ٹو میٹرز آف فیکٹس انڈر انکوائری، سچ اسٹیٹمنٹس آر کالڈ اورل ایویڈنس، اینڈ all documents produced for the inspection of the court such documents are called documentary evidence۔ تو ایویڈنس کے جو ورڈ کو 2 فارمز میں فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس کے اندر پہلی اسٹیٹمنٹس کی بات کی گئی ہے، دوسرے نمبر پہ بات کی گئی ہے ڈاکومنٹس کی۔ اب وہ تمام اسٹیٹمنٹس جس کو کورٹ الاؤ کرتی ہے، ان کو دیکھنا چاہ رہی ہے اس پروسیڈنگس کے حوالے سے، تو وہ اسٹیٹمنٹس بھی ایویڈنس کے زمرہ میں آئیں گی۔ اور دوسری کوئی بھی ایسی ڈاکومنٹری شیپ میں کہ جس کو عدالت انسپیکشن کے لیے، انکوائری کے لیے الاؤ کرنا چاہے گی کہ ان کو دیکھے، اس کی چھان بین کرے، تو وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے اندر آ جائے گی۔ تو یہ ہماری دونوں چیزیں ایویڈنس کے۔ بعض دفعہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ایویڈنس صرف ڈاکومنٹری ہو سکتی ہے یا اورل بھی ہو سکتی ہے، تو اورل بھی جو ہے وہ ہماری ایویڈنس ہو سکتی ہے اور ان شیپ آف ڈاکیومنٹس بھی ہو سکتی ہے۔ تو دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔
تو یہ ہماری ہوگی ایویڈنس کی. نیکسٹ ہماری ڈیفینیشن آتی ہے فیکٹس کی. اب فیکٹس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اینی تھنگ، اسٹیٹ آف تھنگ اور ریلیشن آف تھنگس کیپیبل آف بینگ پرسیوڈ بائی دی سینسز. یہ نہیں کہ کیا اس سے مراد آتی ہے کوئی شے، کیفیت اشیاء یا اشیاء کے مبین ایسی نسبت جو حواس سے محسوس ہو سکتی ہو، یعنی کہ ایسی چیز جسے انسان محسوس کر سکتا ہے، کسی چیز کا ہونا. نمبر 2 پہ آتا ہے اس کے اندر اینی مینٹل کنڈیشن آف وچ اینی پرسن از کانشیس، یعنی کہ انسان ذہنی کیفیت کے ساتھ اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہوئی ہے یا اس کا شعور رکھتا ہے. تو یعنی کہ ہر وہ چیز جس کے مبین آپ کی کوئی کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے اور آپ اس بارے میں سوچتے ہیں، اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کی ذہنی کیفیت اس کے بارے میں بات کرتی ہے، وہ فیکٹ کے زمرہ میں آتی ہے. اب اس کے اندر نیکسٹ جو چیز آتی ہے وہ مزید باتیں کچھ بیان کی گئی ہیں ہمارے ای کلوز کے اندر. فیکٹ کو لے کے ڈیفینیشن جو ہے یہ لانگ ہے اور اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں شامل کی گئی ہیں جو کہ امپورٹنٹ بھی ہیں اور اس کے اندر سے ایم سی کیوز بھی پوچھ لیے جاتے ہیں. دا ایکسپریشن آٹومیٹڈ الیکٹرانک انفارمیشن سسٹم، الیکٹرانک ڈاکومنٹس، الیکٹرانک سگنیچرز، ایڈوانس الیکٹرانک سگنیچرز اینڈ سیکورٹی procedure shall bear the meanings given in the electronic transaction ordinance 2002. اب انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ان ایکسپریشنز کا ورڈ یوز ہو رہا ہے ہمارے کسی آرٹیکل کے اندر، تو جب ہم نے ان کے میننگز دیکھنے ہیں تو ہم اس کو ریفر کریں گے ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002. اس کے اندر ان تمام ورڈز کے آپ کو میننگز مل جائیں گے. تو بعض دفعہ یہ پوچھ بھی لیا جاتا ہے کہ لا آف ایویڈنس جو ہمارا قانون شہادت آرڈر ہے اس کے اندر یہ ایکسپریشنز کہاں پر ہمیں ملیں گے. تو ہم نے بتانا ہے کہ ہمیں ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 کے اندر جو ہے یہ چیز مل جائے گی. نیکسٹ ہمارا آتا ہے دا ایکسپریشن سرٹیفکیٹ ویئر دا context so admits includes the meaning given to it in the electronic transaction order 2002. اس کے اندر مزید سرٹیفکیٹ کا ورڈ یوز کیا گیا اور اس کے بارے میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تصدیق نامہ ہے اس کو بھی ہم اسی معنی میں لیں گے جو ہمارا آرڈیننس الیکٹرانک آرڈیننس یا ٹرانزیکشنز آرڈیننس ہمیں 2002 بتا رہا ہے، ہم اسی کے معنی کو اس میں لیں گے. اب فیکٹ کی ڈفرینٹ سچویشنز بتائی گئی ہیں کہ کون کون سی چیزیں فیکٹ ہو سکتی ہیں. دیٹ دیر آر سرٹین آبجیکٹ ارینج ان اے سرٹین آرڈر ان اے سرٹین پلیس از اے فیکٹ. نمبر 2 بی کلوز دیٹ اے مین ہرڈ or saw something is a fact. That a man said certain words is a fact. That a man holds a certain opinion, has a certain intentions, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact. اور کیا کیا چیزیں ہیں یہ کہ بعض اشیاء کسی مقام پر ایک خاص قرینے سے رکھی ہوئی ہیں. اب اس کے میں اردو ترجمہ بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے ایک کلاس کو اردو میں کس طرح سے ہم ڈیفائن کریں گے. یہ کہ بعض اشیاء کسی مقام پر ایک خاص قرینے سے رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک واقعہ، یہ بھی ایک فیکٹ ہے. یہ کہ کسی شخص نے کچھ سنایا یا دیکھا، کچھ سنا یا دیکھا، یہ بھی ایک واقعہ ہے. یہ کہ کسی شخص نے کچھ الفاظ کہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے. یہ کہ کسی شخص کی کوئی خاص رائے ہے، وہ کوئی خاص ارادہ رکھتا ہے، نیک نیتی سے یا فریب سے یا کوئی فعل کرتا ہے یا کوئی خاص لفظ کسی خاص مفہوم میں استعمال کرتا ہے یا اسے کسی خاص وقت پر کسی خاص امر محسوس کا شعور ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے. یہ کہ کسی شخص کو کوئی شہریت حاصل ہے، ٹھیک ہے، کوئی شہریت مطلب کوئی اس کی ریپوٹیشن ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اب اس کے اندر ڈفرینٹ ایکسپریشنز ہیں اور اس کو مزید کیٹاگرائز بھی کیا جائے گا. تو نمبر جو 2 کلوز آ رہی ہے اس میں ون فیکٹ از سیڈ ٹو بی ریلیونٹ ٹو اندر وین the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of order relating to the relevancy of fact. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک واقعہ کو کس طرح سے محسوس کریں گے کہ وہ ریلیونٹ ہے.
تو انہیں اس میں بتایا ہے کہ یقینی طور پر وہ دوسرے واقعات جو کہ توجہ طلب ہیں یا جس کو عدالت دیکھ رہی ہے اس سے کسی نہ کسی طریقے سے نسبت رکھتا ہے، یعنی کہ اس سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھ رہا ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے۔ تو جس وجہ سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کے اندر تو ریلیونسی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ 3 کلوز ہے، دا ایکسپریشن فیکٹ ان ایشو۔ اب فیکٹ ان ایشو کا جو ورڈ ہے واقعات تنقید طلب، یعنی کہ ایسے واقعات جس کو ہم نے کاز آف ایکشن ارائز ہونے کی وجہ بنتا ہے، جو کہ توجہ طلب ہے، جس کی وجہ سے ہم عدالت میں آئے ہیں، تو فیکٹ ان ایشو یہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے بتا دیا انکلوڈز اینی فیکٹ فرام وچ ایدر بائی اٹ سیلف اور ان کنیکشن ود ادر فیکٹس دا ایگزسٹنس، نان ایگزسٹنس، نیچر اور ایکسٹینٹ آف اینی رائٹ، لائبلٹی اینڈ ڈس ایبلٹی asserted or denied in any suit or proceedings necessities follows، یعنی کہ کہنے کا مقصد اس کے اندر آ رہا ہے کہ ہمارا فیکٹ ان ایشو جو ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں اس کے شامل ہو سکتی ہیں، کہ کوئی ایسا واقعہ شامل ہے جس سے خواب نفسہ یا دیگر واقعات کی نسبت سے کسی ایسے حق، ذمہ داری، عدم قابلیت کا وجود، نوعیت، کوئی بھی چیز شامل ہوتی ہے جس کا کسی نالش یعنی کہ فیکٹ ان ایشو سے یا کوئی کارروائی میں دعویٰ یا انکار ہوا ہو، تو یہ ہمارا فیکٹ ان ایشو ہے۔ اس کو نارملی ہم یا سمپل ورڈنگ میں اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ فیکٹ ان ایشو ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے سوٹ فائل کیا، جس کی ہم نے پوری کہانی اپنی پلینٹ میں بنائی اور اس کی وجہ سے ہم عدالت میں سامنے اس کو لے کر آئے ہیں۔ اچھا جی، اس کی ایکسپلینیشن کے اندر ہم چلے جاتے ہیں کہ ایکسپلینیشن وین ایور انڈر دا پروویژنز آف دا لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس ریلیٹنگ ٹو سول پروسیجر اینی کورٹ ریکارڈز آن ایشو آف فیکٹ دیٹ فیکٹ ٹو بی ڈینائڈ ان دا آنسر ٹو سچ ایشو از اے فیکٹ ان ایشو۔ تو اس کے اندر انہوں نے بتا دیا کہ فیکٹ ان ایشو ہر وہ ہے کہ جب کبھی ضابطہ دیوانی سے متعلق فی الوقت نافذ العمل قانون کے احکام کے تحت کوئی عدالت کوئی واقعہ تنقید طلب قلم بند کرے، تو وہ واقعہ جس کا ایسی تنقید کے جواب میں دعویٰ یا انکار ہونے والا ہو، واقعہ تنقید طلب ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد السٹریشنز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سمپل ہیں، ایک ہی کیٹیگری کے لحاظ سے انہوں نے بتایا کہ اگر جو ہے وہ قتل ہوا ہے، ٹھیک ہے، کسی لحاظ سے موجب کیسے بنا، کون سی چیز ہاتھ میں اٹھائی، کیا چیز ہوئی، سڈن پروووکیشن تھی، کیا چیز، تو وہ ایک پوری سچویشن بنا کے اس کی السٹریشن دے دی گئی ہے۔ اب نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ کچھ چیزیں آتی ہیں کہ واقعہ اس فیکٹ کو 3 حصوں میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہمارا کسی واقعات کا ثابت شدہ ہونا، دوسرا ہمارا ہے کہ کسی واقعہ کا ڈس اپرووڈ یعنی کہ مسترد ہو جانا، اور تھرڈ جو 6 میں آ رہا ہے وہ سچویشن بنتی ہے کہ ہمارا ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ نہ تو پرووڈ ہو رہا ہے اور نہ ڈس اپرووڈ ہے، تو اس کو کس طرح سے لیا جائے گا۔ تو اور 7 کے اندر جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے کہ اگر کورٹ کسی سلسلہ میں آرڈر دیتی ہے کسی چیز کے اپرووڈ اور ڈس اپرووڈ ہونے کا، تو وہ کیا سینیریو ہوتا ہے۔ تو لیٹس سی کہ اس کو کس طرح سے مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ فیکٹ از سیڈ ٹو بی پرووڈ وین آفٹر کنسیڈرنگ دا میٹرز بیفور اٹ دا کورٹ ایدر بلیوز اٹ ٹو ایگزسٹ اور کنسیڈرز اٹ ایگزسٹنس سو پروبیبل دیٹ اے prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the suppositions that it exists۔ اچھا جی، اب اس کے اندر یہ چیز بتائیے کہ پہلا ہمارا ہے فیکٹ جو کہ پرووڈ ہے، تو اس کی کیا وجہ، کسی واقعے کا ثابت شدہ ہونا اس وقت کہا جائے گا جبکہ عدالت ان امور پر غور و خوض کرنے کے بعد اس کے روبرو پیش ہو، یا تو اس کے وجود پر یقین کرے یا اس کے وجود کو اس قدر غالب الخیال کرے کہ اس خاص معاملے کے حالات کے تحت ایک عاقل شخص اس مفروضہ پر عمل پیرا ہونا چاہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالت کے نزدیک وہ پرووڈ شدہ ہوگا اور وہ اس کو اس طرح سے عدالت پیش کرنا چاہے گی کہ ایک ہمارے نزدیک عاقل شخص اس چیز کو ایگری کرے گا، ٹھیک ہے۔
دوسرا ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے افیکٹ از سیڈ ٹو بی ڈس اپرووڈ وین آفٹر کنسیڈرنگ دا میٹرز بفور اٹ دا کورٹ ایدر بلیوز دیٹ اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ، یہ نہیں کہ کورٹ ہی بلیو کرتی ہے کہ بھئی یہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا، اور کیا کرتی ہے، اور کنسیڈر دیٹ ایگزسٹنس سو پروبیبل دیٹ اے پروڈنٹ مین ought انڈر دا circumstances آف دا پرٹیکولر کیس ٹو ایکٹ اپون دا سپوزیشن دیٹ اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ، اور اس طرح سے وہ عدالت جو ہے سامنے لے کر آئے گی یا اس کو ڈس اپرووڈ کرے گی کہ ایک عاقل شخص بھی کہے گا کہ ہاں جی یہ ایکٹ تو ڈس اپرووڈ ہے اور اس کی تو کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ آتا ہے کہ یہ عدالت کا کام ہے، وہ کسی فیکٹ کو اپروو کرتی ہے یا ڈس اپروو کرتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 6 افیکٹ از سیڈ ٹو بی پرووڈ وین اٹ از نیدر پرووڈ نور ڈس اپرووڈ۔ اچھا جی، ناٹ ٹو بی پرووڈ، سوری، افیکٹ از ناٹ ٹو بی پرووڈ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کسی واقعہ کا نا ثابت ہونا، یہاں پر مراد جو ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ ہے نور ڈس اپرووڈ، ٹھیک ہے، تو کہ وہ نا ثابت ہوا ہے، یہاں پر مسترد کا ورڈ یوز نہیں ہو رہا، یہاں پر نا ثابت ہونا، کسی واقعہ کا نا ثابت ہونا۔ تو یہ وہ سچویشن ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہماری جو عدالت ہے وہ نہ تو کسی واقعے کو پروو کر رہی ہے نہ ہی اس کو ڈس اپروو کر رہی ہے۔ 7 بیسس ریلیٹڈ ہے وین ایور اٹ از پرووڈ بائی دس آرڈر دیٹ دا کورٹ میں presumed a fact it may either regard such fact as proved unless the until is disapproved or may call for proof of it۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا فیکٹ ہے کہ جس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ ڈس اپرووڈ ہونے کے قریب ہے، دوسرا پروونگ پہ ہے، تو وہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ اس کے اندر اس میٹر کو اس طرح سے دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال بہتر نکل سکے، تو یہ سچویشن بھی ہو سکتی ہے۔ Whenever it is directed by this order that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disapproved۔ اب نیکسٹ بات بھی اس میں آ گئی ہے کہ جب کہ اس فرمان کی روح سے ہدایت کی گئی ہو کہ جو ہمارا جو آرڈر ہے، ٹھیک ہے، اس کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی آپ نے اس فیکٹ کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اس فیکٹ کو ریلیونٹ بنانا ہے اس معاملے سے، تو واٹ سو ایور کہ وہ ڈس اپرووڈ ہو اس کو اپرووڈ کرنا ہی پڑے گا، اس کو انڈر کنسیڈریشن لے کر آنا پڑے گا۔ یہ جو ہماری 8 کلاز ہے یہ ہمارا جو کیو ایس ہے اس کی حیثیت کو بھی اجاگر کرتی ہے، وین ایور اٹ از ڈائریکٹڈ بائی دا آرڈر۔ اب کون سا آرڈر ہے؟ وہ آرڈر ہے ہمارا کیو ایس او، دیٹ دا کورٹ شیل presume a fact it shall regard such fact as proved unless and until it is disapproved۔ تو یہ اس کے اندر چیز آتی ہے کہ اس کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے کلوز 9 when one fact is declared by the order to be conclusively proof of another the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disapproving it۔ اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ جب کہ اس فرمان کی روح سے ایک واقعہ کو کسی دوسرے واقعہ کا ثبوت قطعی قرار دیا گیا ہو تو عدالت ایک واقعے کے ثابت ہو جانے پر دوسرے کو ثابت شدہ شمار کرے گی اور اس کی تردید کے لیے شہادت پیش کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ یعنی کہ یہ ریلیونسی آف فیکٹسم بہت زیادہ کلوز یہ ایک ایکسپریشن ہے کہ ایک واقعہ ہے جو کہ ثابت ہو چکا ہے تو دوسرے کو ثابت کرنے کے لیے وہ ٹائم نہیں دے گی اور نہ ہی وہ کہے گی کہ اب دوسرے کو ڈس اپروو کرنے کے لیے یا اس کی تردید کرنے کے لیے کوئی شہادت پیش کی جائے۔ اب اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایک فیکٹ دوسرے فیکٹ سے اتنا فیملیئر ہے کہ وہ ایک کی ریزننگ کو دوسرے کے اوپر بھی الاؤ کر دے گی اور وہ کسی ایڈیشنل شہادت کے لیے جو ہے وہ پرسن کو نہیں بلائے گی نہ ہی کہے گی۔ یہ ہماری کلوز 9 تھی۔ تو یہ ہمارے فیکٹ سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ایکسپریشنز ہیں اور یہ اسی کی روح جو ہے ہماری ٹائم بائی ٹائم نیکسٹ آگے چل رہی ہے کہ فیکٹ جو ہے پرووڈ فیکٹ سے کیا مراد ہے، جو 4 کلاس کے اندر آتا ہے، 5 کے اندر ڈس اپرووڈ کی بات کی گئی ہے اور 6 کے اندر بات کی گئی ہے ایسے فیکٹ کی جو کہ پرووڈ بھی نہیں ہے ڈس اپرووڈ بھی نہیں ہے، 7 اسی کو
جو ہے وہ آگے کیری آن کرتا ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. یعنی کہ ایک ایسا ہمارے پاس فیکٹ ہے کہ جو کہ 2 حصوں میں ہے، جس کا کچھ حصہ پرووڈ ہے، کچھ ڈس اپرووڈ ہے. ہم اس کو کیسے مد نظر رکھیں گے. 8 جو ہے وہ آرڈر کی بات کرتا ہے کہ اگر آرڈر نے کہہ دیا عدالت کو کہ بھئی اس کو پریزیوم کریں، اس کو دیکھیں، اس پہ سوچ بچار کریں، تو پھر یہ ہمارا مطلب نہیں بنتا کہ ہم اسے ڈس اپروو کرنے کی کوشش کریں. اور 9 جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ جبکہ اس فرمان کی روح سے ایک واقعہ کو کسی دوسرے واقعہ کا ثبوت قطعی قرار دے دیا. یعنی کہ عدالت نے ایک ایسی پریکٹس جو ہے وہ شامل کیا جس نے اس نے ایک واقعہ کو کسی دوسرے واقعہ کا ثبوت قطعی، یعنی کہ ان دونوں کو انٹر لنکڈ کر کے اس کی ایک ریزننگ نکال لی ہے اور اس نے اب دونوں فیکٹس پہ الاؤ کرنی ہے. تو دونوں فیکٹس کے اوپر ہی انفورس کر رہی ہیں، تو پھر وہ کوئی شہادت طلب نہیں کر رہی عدالت. تو یہ ہمارا جو تھا وہ فیکٹ کو لے کر اور ہماری السٹریشنز کو لے کر ایک امپورٹنٹ لیکچر تھا جو کہ میں نے اس سلسلے میں ریکارڈ کیا. تو فیکٹ کی ڈیفینیشن موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر ڈفرینٹ سنیریوز کے لحاظ سے بات کی گئی ہے. انشاءاللہ ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے اس کانٹیکسٹ کے لحاظ سے جو ہمارے تمام السٹریشنز ہیں اس کے کنسیپٹس کلیئر کرنے میں آسانی ضرور دی ہوگی اس لیکچر نے. تو اس کو جو ہے وہ شیئر بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے اور میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب بھی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.